إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہی اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، جملہ عبادات میں وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو بندہ بھی خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ پھر ان ولیوں کا ذکر کہ جن کی ولایت میں، جن کے ولی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں، ان کا ذکر خیر کرنا یہ تو بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہے۔ اور میری مراد اس امت کے سب سے پہلے افراد اور سب سے پہلے ایمان والے صحابہ کرام ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے کیا، اور پھر انہی کے متعلق اللہ نے کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ بڑے سچے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ نجات والے ہیں۔ اور پھر جن کے متعلق یہ بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو ایسے خوش قسمت لوگ ہیں نبی کے صحابہ کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی۔ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، ایسی عظمت والی جماعت اور ایسی شان والی جماعت کہ جن کا تذکرہ، جن کا ذکر خیر اور جن کی شان، عظمت، فضیلت صرف اللہ نے قرآن پاک میں ہی بیان نہیں کی، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا مثلہم فی التوراۃ، ان کی شان، ان کی مثالیں تو تورات میں بھی موجود تھیں۔ اور یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کی مثالیں تو انجیل کے اندر بھی موجود تھیں۔ صحابہ کرام، ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کے قیام، ان کا جہاد اور ان کا رسول اللہ کے ساتھ رہنا، رفاقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی اپنے اعمال کے بل بوتے پر یہ رسول اللہ کی رفاقت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہی خوش قسمت لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو عظمت عطا کی کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ صحابی کا صرف ایک لمحہ صحابی کا، جو اس کا لمحہ گزرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ عام امتیوں کی ساری زندگی کی عبادتوں نیک اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس ہیں یا کوئی اور صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا چہرہ گرد و غبار سے آلود ہونا میدان جہاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کی ساری زندگی کی عبادتوں اعمال سے زیادہ اہم ہے، اگرچہ اس کو نوح کی عمر مل جائے۔ تو صحابہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی، اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی پارٹی ہے، یہ تو اللہ کی جماعت ہے۔ اور جن کی تعریف میں اللہ نے کوئی ایک مقام ہے، بے شمار مقامات پہ فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، تم جیسا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے ہیں ویسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، اور اگر تم ویسا ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو صحابہ میں سے صرف دو شخصیات کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا، پکھا چلا دو یار۔ صحابہ میں سے دو شخصیات کا آپ کے سامنے ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دو شخصیات کوئی معمولی نہیں ہیں، جن کے بارے میں صحابہ کرام کی بھی یہ رائے تھی کہ یہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیات ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے بھی نہیں تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کا تذکرہ کیا، وہ بندہ بیل کو ہانک رہا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ بیل کو ہانک رہا تھا، ہانکتے ہانکتے وہ تھک گیا اور وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا، اس نے اس بیل کو اپنی سواری بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے بیل کو قوت گویائی عطا کی، وہ بولا اس کے ساتھ، اس نے بات کی اس کے ساتھ، اور کہنے لگا اللہ نے ہمیں سواری کے لیے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے تو ہمیں کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے ہمارے رب نے ہماری تخلیق کی ہے تو بھی وہی کام ہم سے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اس وقت ابو بکر و عمر نہیں تھے وہاں پہ موجود، حضرت ابو بکر اور عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں بھی ایمان رکھتا ہوں اس پر اور ابو بکر و عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں وہ بھی بخاری کی روایت ہے جس میں بھیڑیے کے بولنے کا تذکرہ ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان رکھتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ خیر الناس بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی امت میں آپ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت والا انسان تھا تو وہ ابو بکر تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر علی فرماتے ہیں ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب تھے۔ محمد ایک جو ہے نا وہ حضرت علی کے صاحبزادے کا نام ہے، انہوں نے پوچھا ایک دفعہ ابا جان ہمیں بتائیں کہ کون سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، آپ کی امت میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ پھر انہوں نے پوچھا اپنے ابا جان سے حضرت علی سے کہ اس کے بعد کون فضیلت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر۔ محمد پھر کہتے ہیں میں نے سوچا اب تیسرا نام تو عثمان کا ہوگا، تو میں نے کہا آپ بھی تو بڑا مرتبہ رکھتے ہیں نا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں
ہاں ہاں میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میری حیثیت تو ایک عام، یہ عاجزی تھی ان کی، انکساری تھی ان کی، کہتے میں تو عام مسلمان ہوں۔ جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میت کے ارد گرد ہم کھڑے تھے، لوگ باتیں کر رہے تھے، کیا ہی خوبصورت زندگی گزاری عمر بن خطاب نے، کیا ہی شان والی زندگی گزاری، پھر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پر آ کے نہ کسی نے اپنی کوہنی رکھ لی، تو میں مڑ کے نہیں دیکھ سکا، بہرحال جس نے بھی کوہنی رکھی وہ کیا کہہ رہا تھا، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر اپنی رحمت فرمائے، عمر نے بڑی شاندار زندگی گزاری ہے، عمر کے بعد کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کے اعمال کے مطابق میں زندگی بسر کروں اور اپنے آپ کو بہتر بنا لوں۔ پھر کہتے ہیں وہ میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ شان اتنی بیان کرنے والے کون ہیں، تو وہ جب میں نے مڑ کے دیکھا وہ علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کہتے ہیں علی کہنے لگے میں نے تو کئی دفعہ سنا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا کرتے تھے ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ گئے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر ہم فلاں جگہ میں داخل ہوئے، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے کئی دفعہ سنا کہ آپ فرماتے میں اور ابو بکر فلاں جگہ سے واپس آئے۔ تو یہ شان، یہ عظمت، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ تاکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط ہو جائے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ان شیخین کی یعنی ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیت سکھائی جاتی ہے، جیسے رسول اللہ کی کوئی حدیث سکھائی جاتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے سب سے پہلے ساتھی، جن کی شان میں اللہ نے قرآن پاک کے کئی مقامات نازل فرمائے۔ کوئی ایک مقام ہے، اللہ اکبر، اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر حضرت ابو بکر کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروہ، اگر تم جہاد کے میدان میں میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ ابھار رہا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کو ترغیب دلا رہا ہے کہ میدان میں کھڑے رہو رسول اللہ کے ساتھ۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے اس بندے کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے مکہ سے نکال دیا، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں موجود تھے، اور اس وقت اللہ فرماتے ہیں صاحب، اس کا صاحب یعنی اس کا ساتھی، اور اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ جب ہجرت کی راہ میں حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے اور غار ثور میں، اس غار سے مراد غار ثور ہے، غار ثور میں
حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جی، کافروں نے ہمارا تعاقب کر لیا ہے اور ہمارے قدموں کے نشانات کے پر آتے ہوئے وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر، ایک تو ہے میرے ساتھ اور میں ہوں تیرے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ اللہ ثالثہما، ان کا تیسرا اللہ ہے۔ اور اللہ نے اسی کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اگر ہم یہاں دونوں اکیلے غار میں موجود ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی موجود ہے۔ ہماری مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کہتے اس وقت اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، میرا وہ بندہ جو سچ لے کے آیا، جاء بالصدقی، سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور میرا وہ بندہ جس نے سچ کی تصدیق کر دی، اولئک ھم المتقون، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ سارے کے سارے میرے بندے تقوی پرہیزگاری والے ہیں، یہ سب پرہیزگار ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ ایک دفعہ نا ابو بکر و عمر کے درمیان کوئی آپس میں بات ہو گئی۔ حضرت عمر ناراض ہو کے آ گئے، گھر میں آئے، پیچھے سے حضرت ابو بکر آ گئے گھر میں۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر اللہ اکبر، اب ناراضگی ختم کر دے، یہ جو معاملہ ہوا ہے نا اس کو ختم کر دے، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ابو بکر نے جب آ کے معافی مانگی، عمر غصے میں تھے اور انتہا کو غصہ پہنچا ہوا تھا، کہنے لگے نہیں نہیں بس معاملہ ختم ہو گیا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر معافی مانگ رہے ہیں، عمر غصے میں ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ابو بکر نے سوچا اب چلتا ہوں محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے رسول اللہ کے پاس، جب آئے نا تو تہمد اوپر اٹھایا ہوا تھا، آپ دور سے ہی دیکھ کے جو ہے نا وہ معاملے کو سمجھ گئے۔ آپ فرماتے تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ ابو بکر آئے، اللہ کے نبی یہ معاملہ بنا ہے، عمر اور میری کسی معاملے میں آپس میں کوئی بات ہو گئی، اب عمر کے گھر میں گیا، میں نے اس سے جا کے معذرت کی، معافی مانگی، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے عمر سے معافی دلوا دیں، میں معافی کا طالب ہوں، عمر سے کہیں کہ وہ میری معذرت کو قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں حضرت عمر کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، گھر میں ہی تھے، غصہ ٹھنڈا ہوا کہ یار میرا ساتھی ابو بکر وہ میرے پاس میرے گھر میں چل کے آیا اور پھر میں نے اس کے آنے کی کوئی پرواہ ہی نہ کی، وہ بھی گھر سے نکلے۔ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، جا کے پوچھا، انہوں نے بتایا وہ تو گھر آئے تھے لیکن چلے گئے ہیں۔ اچھا کہاں گئے ہوں گے؟ چلو میں بھی چلتا ہوں محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ہی مجھے شاید مل جائیں ابو بکر۔ ادھر آئے تو حضرت عمر جب پہنچے نا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کی نظر پڑی عمر پر، حضرت عمر پر جب آپ کی نگاہ پڑی، آپ کا غصے کی وجہ سے چہرہ متغیر ہو گیا، اتنا شدید غصہ آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو بکر معاملے کو سمجھ گئے کہ رسول اللہ عمر پر بڑے غصے میں، تو فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی عمر کو کچھ نہ کہیے گا، غلطی تو میری ہی تھی، قصور تو میرا ہی تھا، میرے سے ہی خطا ہوئی ہے۔ اتنے میں جب حضرت عمر آپ کے پاس آئے تو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، اور تم وہ تھے جنہوں نے پہلے میری تکذیب کی، سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر تھا۔
اللہ اکبر. تم سب کہہ رہے تھے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم تیری بات پر یقین نہیں کرتے. سب سے پہلے اگر کسی نے کہا صدقتا تو وہ ابو بکر تھا، اور ابو بکر نے مجھے مال کے ساتھ جتنا نفع پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. اور تم آج میرے اس یار اور میرے دوست کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، کم از کم میرا خیال کرتے ہوئے ہی ابو بکر کو معاف کر دیا کرو، ابو بکر سے درگزر کیا کرو. یہ 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم کی آگ سے اللہ صرف اس کو بچائے گا الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، متقی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو اگر مال خرچ کرتا ہے تو صرف اس لیے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ اس کا رب اس پر راضی ہو جائے، مجھے میرے رب کا دیدار حاصل ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ کہتے وہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. جب یہ میرے پاس آئے گا میں بھی اس کو راضی کر دوں گا، خوش کر دوں گا. یہ قرآن کی جو آیات ہیں مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ اجماع نقل کیا بعض نے کہ اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ یہ قرآن کی جو آیات آپ نے سنی ہے نا، ایک دفعہ ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد محترم کہتے ہیں ابو بکر تو بڑا مال خرچ کرتا ہے. اس وقت وہ ابھی ایمان والے نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. تو بڑا مال خرچ کرتا ہے، اور خرچ بھی کن پر کرتا ہے؟ لاغر کمزوروں پر. ان لاغر کمزوروں کو جو ہے نا وہ آزادی دلواتا ہے، ان غلاموں کو. بلال، اللہ اکبر، فلاں فلاں، یہ لاغر قسم کے. اچھا اگر تو نے مال خرچ کرنا ہی ہے تو پھر تگڑے غلام تو آزاد کروایا کر تاکہ کل تیرے یہ کسی کام آ سکیں. اگر کوئی تگڑا غلام تو آزاد کروائے گا وہ تیرے کچھ کام آ سکے. یہ نحیف لاغر کمزور قسم کے غلام یہ تیرے کس کام آئیں گے؟ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابا جان بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ان غلاموں کو میں اپنے لیے آزاد نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. ادھر ابو بکر نے یہ کہا، اوپر سے اللہ نے قرآن اتارا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ شدید غصے میں آ گئے، اتنا شدید غصہ کہ قسم اٹھا لی میں فلاں فلاں پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا. اور وہ فلاں فلاں کون تھا؟ مصطح اس کا نام ہے، صحابی رسول ہے، ابو بکر کا عزیز ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اما عائشہ پر بہتان لگایا منافقین نے. کچھ مسلمان سادہ لو مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی اما عائشہ پر جو ہے نا وہ باتیں جو ہے نا وہ اپنی زبانوں کو دراز کیا. تو جب حضرت عائشہ کی برات نازل کی اللہ نے قرآن میں برات کا نزول فرمایا، ابو بکر کو پتہ چلا کہ اچھا مصطح بھی تھا ان میں شامل جنہوں نے میری بیٹی کے متعلق باتیں کی. کہنے لگے مصطح کا تو سارا خرچہ ہی میں اٹھاتا ہوں، اس کو تو سارا خرچہ ہی میں دیتا ہوں، اور یہ ہے یہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا. قسم اٹھا لی آئندہ کے بعد مصطح کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، مصطح کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. ادھر ابو بکر نے قسم اٹھائی، ادھر اللہ نے قرآن اتارا لا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا
تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى، اللہ نے جن کو مال عطا کیا ہے، اللہ نے جن کو وسعت عطا کی ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھائیں کہ وہ غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجروں کو نہیں دیں گے۔ ہاں اگر ان کی طرف سے کوئی معاملہ بن گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جب قرآن کا یہ مقام نازل ہوا، ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ فوراً قسم کا کفارہ دیا اور مستہ کو دوبارہ سے خرچہ دینا شروع کر دیا، دوبارہ سے اللہ اکبر پیسے دینے شروع کر دیے۔ یہ تھے حضرت، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ جن کو اللہ کے رسول نے مانگ کے لیا، اے اللہ اسلام کی عزت بنتی ہے تو عمر بن خطاب کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے۔ لیکن رسول اللہ کی خواہش کیا تھی کہ اللہ عمر عطا کر دے، عمر بن خطاب کو اللہ عطا فرما دے۔ اللہ نے رسول اللہ کی دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر آپ کو عطا کر دیے۔ اور عمر ایسے خوش قسمت انسان ہے کہ رسول اللہ کو مشورہ دیا کرتے۔ ایک دفعہ مشورہ دیا، اللہ کے نبی یہ جو مقام ابراہیم ہے، کیوں نہ ہم یہاں پہ نماز پڑھیں، یہاں پہ نوافل پڑھا کریں؟ ادھر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کیوں نہ بنا لیں؟ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے نبی جی آپ کو اللہ حکم دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اور طواف کے بعد سنت ہے 2 نفل ادا کرنا وہاں پہ، تو یہ حضرت عمر کی۔ اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، پردہ، کیونکہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، کوئی برے بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حکم نہ دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن اذا سألتموهن متاعا۔ مسلمانوں جب بھی تم نے نبی کی ازواج سے کوئی چیز لینی ہے، سوال کرنا ہے کسی چیز کا، فاسألوهن من وراء حجاب، آئندہ کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ حجاب کے پیچھے سے چیز لیا کرو، پردہ کر۔ اور اس سے اگلی آیت میں یا اسی صورت میں اللہ نے واضح حکم بھی دیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں، وبناتی کا، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں، اور اسی طرح ونساء المؤمنین، مومنوں کی تمام عورتوں کو کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردے میں نکلنا ہے، ان کو پردے کا۔ یہ عمر کی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ کو آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ان کو پردے کا حکم دیں۔ اللہ نے قرآن اتار کے کہا ہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی حکم دے پردے کا،
اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے پردے کا، اسی طرح اللہ اکبر ایمان والی تمام عورتوں کو پردے کا حکم دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، رسول اللہ کے ساتھ تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر و عمر آ گئے، دونوں آ گئے ابو بکر و عمر۔ تو جب حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا علی یہ دونوں جو آدمی ہیں، یہ دونوں جو مرد ہیں، اللہ اکبر کہولی سیدہ کہولی اہل الجنہ، یہ دونوں کے دونوں ابو بکر جنت کے جتنے بھی بزرگ ہوں گے، یعنی دنیا سے بزرگی کی حالت میں جانے والے، بڑھاپے میں جانے والے، جنت ان کو ملے گا، وہاں پہ اللہ ان بزرگوں کا سردار بنائے گا تو ان دونوں کو بنائے گا۔ جہاں سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ ہے، اور اسی طرح شباب اہل الجنہ اللہ اکبر جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، وہاں بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ ساتھ فرمایا من الاولین والآخرین، میری امت کے جتنے بھی بوڑھے ہوں گے، جتنے بھی بوڑھے قیامت تک آنے والے، سب کے سردار اگر اللہ نے بنایا جنت میں تو ان دونوں کو بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خواہش تھی حضرت عمر کی کہ مجھے اللہ شہادت کی موت عطا کر دے، لیکن ساتھ اس کے ایک اور دعا بھی کرتے، اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ عمر تجھ سے مانگتا ہے شہادت کی موت، لیکن ساتھ اضافہ کیا کرتے، وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ شہادت بھی دینا اور شہادت بھی اپنے نبی کے شہر میں مجھے عطا کر دینا۔ یہ مانگ لوگ تعجب کرتے ہیں، مدینہ کے اندر شہادت، یہاں تو حکومت ہے مسلمانوں کی، یہاں حضرت عمر کو شہادت کیسے ملے گی؟ لیکن اس وقت اللہ اکبر سب حیران ہو گئے جب صرف مدینہ الرسول میں نہیں بلکہ اللہ اکبر رسول اللہ کے مصلی پہ حضرت عمر کو شہادت کا درجہ ملا، وہاں پہ ان پہ وار کیا اس مجوسی غلام نے، اللہ اکبر آگے بڑھ کے حضرت عمر پر وار کیا، تب لوگوں کی آنکھ کھلی کہ واہ عمر کا کیا ہی کہنا، اللہ نے اللہ اکبر موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا کی اور مصلی رسول پر عطا کی۔ حضرت عمر زخمی ہوتے ہیں، اللہ اکبر چاند دن جو ہے نا وہ وہاں پہ حضرت عمر ان زخموں کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی دیکھیے گا، نماز کی۔ ایک رات حضرت عمر کو فجر کی نماز کے وقت اٹھایا گیا، عمر جی اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں۔ حضرت عمر اٹھے اور ساتھ کیا فرماتے ہیں، ہاں میں اٹھ گیا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس لیے اٹھا ہوں کہ اس بندے کا نماز اس اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، نماز میں کوتاہی کرنے والا، یہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز، خون بہ رہا ہے زخموں سے حضرت عمر کے، حضرت عمر اس حالت میں بھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو نماز کا تارک ہے۔ اور پھر وہیں پہ حضرت عمر نے زخموں سے خون بہ رہا تھا، اس کیفیت میں بھی حضرت عمر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی۔ ہم تو عام حالت میں نماز کی پابندی نہیں کرتے، عمر زخموں سے خون بہ رہا ہے، اس حالت میں بھی حضرت عمر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر کی یہ خواہش بھی تھی کہ اللہ نے اللہ اکبر مدینہ الرسول بھی عطا کر دیا، مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول کے اوپر زخم آئے اور اللہ مجھے ضرور شہادت عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، مومنوں کی ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا، نہیں، جا کے کہنا یقرأ عمر بن الخطاب علیہ السلام، اماں جی آپ کے پاس آیا ہوں، عمر بن خطاب
خطاب آپ کا بیٹا آپ کو سلام کہتا ہے۔ عمر میں چھوٹی تھی حضرت عائشہ، پھر دوست کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، لیکن پتہ تھا کہ ماں کی کیسی عزت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آپ کے بیٹے عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کیا ہے، اور ساتھ عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے سلام کرنے کے بعد پھر ان سے سوال کرنا، حکم نہیں، گزارش کرنا کہ عمر بن خطاب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے میرے ساتھیوں کا ساتھ عطا فرما دے، میرے دونوں صاحب میرے ساتھی اللہ ان کا ساتھ مجھے عطا کر دے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اللہ اکبر اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں جو آپ کا فیصلہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہاں ہاں میں نے تو اس جگہ کو پسند کیا تھا اپنے لیے کہ ایک طرف رسول اللہ ہے اور ایک طرف حضرت ابو بکر، ایک ابا جان ہیں اور ایک سید الاولین والآخرین ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ میں نے تو پسند کیا تھا اس جگہ کو اپنے لیے، لیکن اب عمر کی خواہش، اللہ اکبر، میں اجازت دیتی ہوں عمر بن خطاب پر اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر آئے، خوشی خوشی سے آئے اور آ کے حضرت عمر کو کہا، بلکہ عمر فرماتے ہیں ہاں کیا جواب لے کے آئے ہو؟ ابا جان امیر المؤمنین اماں عائشہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ خوش ہوئے، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی خواہش تھی میری کہ مجھے اللہ رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما دے، ابو بکر کا ساتھ عطا فرما دے۔ پھر کہنے لگے جب میری روح قبض کر لی جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میری میت لے کے جانا وہاں پہ، سب سے پہلے ماں کو سلام کہنا، سب سے پہلے ماں کو سلام کہنا، اور سلام کرنے کے بعد پھر ان سے اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دے تو وہاں دفن کر دینا، وگرنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ ہیں حضرت ابو بکر و عمر، ان کی محبت، ان کے ساتھ عقیدت، ان کا احترام دلوں کے اندر جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، اتنا ہی اللہ اپنا کرم فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ کے یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں آپ کے، رسول اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے، رسول اللہ معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، ان کا آپس میں کوئی معاملہ بنا، رسول اللہ نے مشورہ لیا حضرت ابو بکر سے بھی اور عمر سے بھی، ابو بکر کا کچھ اور مشورہ تھا، عمر کا کچھ اور مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ نے پھر فرمایا ایمان والوں کے لیے یہ لائق اور زیب نہیں دیتا ان کو کہ رسول اللہ کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ اتنا اثر ہوا دونوں پر، ابو بکر کی آواز تو پہلے ہی دھیمی تھی، حضرت عمر کی قدرتی طور پر آواز بلند تھی، بات کرتے تو اللہ اکبر دور سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ اتنا گہرا اثر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے یا آپ سے کوئی جو ہے نا وہ آپ ان سے مشورہ لیتے، یہ بولتے اتنے دھیمے، اتنی دھیمی آواز سے رسول اللہ کو پھر کہنا پڑتا عمر تو نے کیا کہا ہے، دوبارہ سے مجھے بول کے بتا۔ یہ حضرت عمر ہیں، ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ہمارے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، بس یہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی، اللہ ہمیں ان کا پیار نصیب فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا بس حب اللہ و رسول، اللہ رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا انک مع من احببتا، قیامت کے ساتھ کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی، جس سے وہ پیار کرتا ہو۔ انس کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا نا، اس فرمان سے ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اعمال کی کمی کے باوجود اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے گا۔ پھر وہ برملا کہا کرتے تھے احب اللہ و رسولہ و ابو بکر و عمر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، ابا بکر و عمر، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ان کا پیار عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔